اور ناظرین اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں پروگرام میں سابق وزیر اعظم پاکستان جناب شاہد خاقان عباسی صاحب. عباسی صاحب السلام علیکم, تھینک یو فار جوائننگ اس. عباسی صاحب بہت سوال ہیں اور میں چاہوں گی کہ ہم جلدی جلدی آپ سے وہ سوالات کریں. شروع کرتے ہیں. فیض آباد دھرنے کی انکوائری کمیشن رپورٹ سامنے آ چکی ہے. حکومت کو مشورہ تو یہی دیا جا رہا ہے موجودہ وزراء کی جانب سے کہ اس کو مسترد کر دیا جائے. خواجہ آصف صاحب بھی یہی کہتے ہیں. حقائق وہی ہیں جو کمیشن کی رپورٹ کی تفصیلات کے مطابق سامنے آئے ہیں یا رپورٹ میں نے دیکھی نہیں ہے؟ جو تفصیلات سامنے آئی ہیں تفصیلات بھی نہیں دیکھی. رپورٹ کو پبلک کر دیں تو بہتر ہوگا. لیکن جہاں پر یہ رپورٹ کی ڈیٹیل سامنے آتی ہیں کہ ادارے کو جو ہے وہ کلین چٹ مل جاتا ہے. کلین چٹ کس نے دیا ہے؟ فیض حمید صاحب کو جو نہیں, کلین چٹ دینا ان کا کام نہیں ہے. یہ کمیشن بنا تھا سپریم کورٹ کے انسٹرکشنز پر. اس کے ٹی او آر بھی سپریم کورٹ نے بنائے تھے. وہاں کسی شخص کو کلین چٹ دینے کی بات نہیں ہے. سپریم کورٹ نے بڑے ڈیٹیلڈ کویسچنز اس میں دیے ہیں, صرف دھرنے کے متعلق نہیں ہے. انہوں نے پورے نظام کو کویسچن کیا ہے. تو اس کے اوپر یہ کمیشن کی رپورٹ بننی چاہیے تھی. میں اس کے سامنے پیش ہوا تھا, انہوں نے بلایا تھا اور میں نے اس سے پہلی بات یہ کہی کہ میں وزیر اعظم تھا, جو کچھ حکومت نے کیا یا نہیں کیا جو اس کے اختیار میں تھا میں اس کا ذمہ دار ہوں. میں کہ پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو سوال آپ نے کرنا ہے لکھ کے دیں, میں لکھ کے جواب دوں گا. انہوں نے 24 سوال دیے, میں نے لکھ کے جواب دے دیا. وہ سوال بھی جو ہیں وہ اس کی رپورٹ کا حصہ من و ان ہونا چاہیے. جو سوالات دیے تھے 24 سوال تھے. آپ نے کہا میں سوالات کروں گا, میں 24 کا جواب دے چکا ہوں. رائٹ. بٹ عباسی صاحب, جہاں پر احسن اقبال صاحب کا انکشاف سامنے آیا ہے, وہ کہتے ہیں معاہدہ پہلے ہو گیا تھا, وزیر اعظم کو بعد میں بتایا گیا. یہ بات درست ہے؟ دیکھیں, میں نے یہ سنا ہے, مجھے ابھی کسی نے بتایا ہے. معاہدے کی جو کیفیت یہ تھی کہ یہ فیصلہ ہوا تھا, ایک بڑی میٹنگ ہوئی, اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ ٹھیک ہے زاہد حامد صاحب جنہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا یار میرا استعفیٰ لے لیں, اپنی اس بات کو ختم کریں, تو وہ استعفیٰ دے دیں گے. اور باقی ان کے کچھ, میں نے پہلے کہا تھا کہ دیکھیں ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہوا. یہ جو جس کی بات کر رہے ہیں نا کہ ورڈنگ چینج ہوئی, اس کی مخالفت کی تھی اس ورڈنگ کی پی ایم ایل این نے. زاہد حامد صاحب نے سینٹ کے فلور پر مخالفت کی تھی. میں کہا استعفیٰ کس بات کا؟ بہرحال اس کے میٹنگ میں ڈیسائیڈ ہوا کہ جی اس کا بہتر حال یہ ہے کوئی جانی نقصان نہ ہو جائے, استعفیٰ. تو جب وہ ہو گیا تو ایک وہ تھا کمیٹی سمجھیں یا ایک ڈیلیگیشن تھا, اس میں احسن اقبال صاحب اس کو لیڈ کر رہے تھے. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ سائن میں کروں. میں کہا آپ سائن مت کریں, یہ کام ہوتا ہے کمشنر کا, آئی جی پولیس کا. پہلے بھی معاہدے ہوتے رہے ہیں نا, ہمیشہ انتظامیہ سائن کرتی ہے. میں کہا آپ وزیر ہیں, آپ سائن مت کریں. آپ نے احسن اقبال صاحب کو کہا. تو وہ خیر رات کو میٹنگ ہوئی, ڈیلیگیشن کی میٹنگ ہوئی, آپس میں جو نیگوشیشن ہوئی. تو صبح جب وہ معاہدہ آیا, میں جب صبح اٹھا تو وہ واٹس ایپ پہ آیا ہوا تھا, تو اس میں احسن اقبال صاحب کے سائن تھے. تو میں نے ان سے فون کیا تو انہوں نے کہا جی جب نیگوشیشن فائنل ہو گئی تو ان کی ڈیمانڈ تھی کہ کہ میں سائن کروں. تو میں نے کہا جی میرے تو انسٹرکشنز نہیں ہے. تو بہرحال وہاں پہ پھر یہ فیض حمید صاحب نے کہا کہ جی میں بھی سائن کر رہا ہوں, آپ بھی سائن کر دیں. تو میں نے سائن کر دیے. تو یہ اتھارٹی وزیر کے پاس ہوتی ہے, مجھ سے ہر بات کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی. پرائم منسٹر وزیر جو ہوتے ہیں, پرائم منسٹر وزیر یہ کلیگز ہوتے ہیں. پرائم منسٹر فرسٹ امنگس ایکولز ہوتا ہے. لیکن آپ کو بعد میں پتہ چلا نہیں, اجازت تو معاہدے کی دے دی گئی تھی نا. معاہدہ تو وہ نیگوشیٹ کر رہے تھے, کمیٹی جو بنی تھی نیگوشیشن کمیٹی, انہوں نے نیگوشیٹ کیا اور سائن کر دیا, بات ختم ہو گئی. میں اب مجھے یہ کہیں کہ آپ نے معاہدہ پڑھا تھا, میں نے معاہدہ پڑھا نہیں تھا, نہ پڑھنے کی ضرورت تھی. رائٹ. اور یہ ریزالو ہو گیا. بٹ اس وقت کے جو سیکرٹری داخلہ تھے ان کا بیان بھی جو ہے وہ کوٹ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہ جب اس میٹنگ میں موجود تھے جس میں آپ کے اور شہباز شریف صاحب کے درمیان بڑی تلخی ہوئی تھی, اور وہ اسی اعتراض پہ ہوئی تھی کہ آپ ریزسٹ کر رہے تھے کہ وزیر استعفیٰ نہ دیں. دیکھیں بہت بڑی میٹنگ کی بات کر رہے ہیں, وہ اس میں تلخی ولخی کی بات نہیں ہوتی. وہ اس میٹنگ کی حد تک رہنے دیں. جو باتیں آپس میں ہوتی ہیں بند کمرے میں, اس کا کوئی بار بیان کرنے کا مقصد نہیں ہوتا.
لیکن جو آپ نے بھی جس طرح سے کہا کہ نتیجہ جو سامنے آیا بہرحال اس انکوائری کمیشن کا، وہ نتیجہ انکوائری کمیشن نے ہی اخذ کیا ہے. ادارے کی انوالومنٹ تھی یا نہیں تھی وہ ادارے جو کمیشن ہے اس کا انالیسز ہے. جی کمیشن کا ہی ہوگا، لیکن میں نہیں سمجھتا ان کا یہ کام تھا یہ اخذ کرنا کہ کون سا، کیونکہ انہوں نے مجھ سے کوئی سوال اس بارے میں نہیں کیا. انہوں نے آپ سے سوال نہیں کیا، لیکن آپ پھر بھی کہتے ہیں کہ آپ سے سوال بھی نہیں ہوا، آپ ٹروتھ کمیشن کے سامنے حقائق بیان کریں گے. اگر آپ نے کیا سرائی مجھ سے چاہتے ہیں، بات وہ ہوتی ہے جب کمیشن کے سامنے جس کا ثبوت آپ کے پاس ہو. باقی سب کیا سرائی ہوتی ہے کہ میں نے یہ سنا ہے، میں نے یہ سوچا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں. ایک بڑا بیانیہ بنایا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ ماسٹر مائنڈ جو ہیں وہ جنرل فیض حمید کا نام لیا جاتا تھا باقاعدہ طور پہ، اور نون لیگ نے یہ بیانیہ بنایا تھا. خواجہ آصف صاحب سب آن ریکارڈ موجود ہیں. ہر بات میں بیانیے ہوتے ہیں نا، اس میں حقیقت بھی کچھ ہوتی ہے، لیکن کمیشن جو ایک لیگل باڈی ہے جب اس کے سامنے آپ پیش ہوتے ہیں. ایز اے پرائم منسٹر آپ کہتے ہیں کیونکہ ثبوت نہیں ہے تو یعنی کہ ادارے کی انوالومنٹ نہیں تھی. مجھ سے اگر کوئی سوال کرے گا تو میرا جواب یہی ہوتا. مجھ سے کسی نے یہ سوال نہیں کیا. تو آپ سے سوال نہیں کیا، اور آپ نے یہ بات کل کاشف عباسی صاحب کے ساتھ انٹرویو میں بھی آپ نے کہا کہ جو سوال کیے گئے ان کی ریلیونس ہی نہیں تھی. ان کی ریلیونس ڈائریکٹلی دھرنے سے نہیں تھی. وہ سوال تھے جو سپریم کورٹ نے فریم کیے تھے کہ ملک کا نظام چلتا کیسے ہے. رائٹ، بٹ جہاں پر کمپلیٹلی آپ سمجھتے ہیں کہ ادارے کو ایبزالو کیا جا سکتا ہے. میں آپ سے ناٹ ایز اے پرائم منسٹر ناؤ، ایز اے فارمر پرائم منسٹر، میں ایز اے پولیٹیشین، سینئر پولیٹیشین، سیزن پولیٹیشین، جہاں پر کمیشن کی جانب سے سجیشن یا سفارشات یہ دی جا رہی ہوں کہ ادارہ اپنے ڈومین تک محدود رہے. آپ کو پتہ ہے اس وقت بھی جب سپریم کورٹ کا فیصلہ سامنے آیا تھا 2019 میں، تب بھی یہ بات کی گئی تھی کہ ان کی ورکنگز کو جو ہے وہ ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کی. ابھی بھی یہ کہا جا رہا ہے. سو کمپلیٹلی ایبزالو نہیں کیا جا سکتا. انوالومنٹ نہیں تھی ایک طرف سے کلین چٹ، اور دوسری طرف یہ سفارشات. دیکھیں یہی بات جو ہے یہ سپریم کورٹ نے کی ہے کہ نظام کیا ہے. اس واقعے کی طے میں اگر آپ نے پہنچنا ہے کہ کون انوالو تھا یا نہیں تھا، تو اس کے مطابق آپ کو ٹی او آر فریم کر کے اور ریلیونٹ لوگوں کو بلانا پڑے گا. میں نہیں سمجھتا اس کمیشن کا یہ مینڈیٹ تھا. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس کمیشن کا یہ مینڈیٹ کیونکہ تھا؟ مجھ سے کوئی سوال کرتے نا، میں وزیر اعظم صاحب مجھ سے پوچھتے کہ آپ کے خیال میں اس میں آئی ایس آئی ملوث تھی یا فیض حمید صاحب ملوث تھے، تو میں جواب دے دیتا. جب آپ نے یہ سوال ہی نہیں کیے تو پھر آپ اس پہ نتیجہ اخذ نہیں کر سکتے. سو ادارے کے ملوث ہونے کا کوئی بھی سوال مطلب کیا ہی نہیں گیا. نہیں. اور جبکہ آپ کو یاد ہے کہ اس وقت ہیڈ لائنز یہی بنی تھی، لا منسٹر ریزائنز، آئی ایس آئی بیکمز دا گارنٹر. یہ تمام ہیڈ لائنز جو ہے وہ، میں وہی کہہ رہا ہوں نا، ہماری حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، بات کچھ اور کرتے ہیں. آپ نے اگر یہ پتہ کرنا ہے کہ وہ ادارہ ملوث ہے یا نہیں ہے، تو پھر اس ادارے کے افسروں کو بلانا پڑے گا جو اس وقت یہاں پر سارے سرو کر رہے تھے. ان سے آپ پوچھنا پڑے گا کہ بھائی آپ نے یہ کیا، یہ نہیں کیا. دوسرے اداروں سے پوچھنا پڑتا. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے. یہ پورا آپ نے ایک انویسٹیگیشن میں آپ پڑ جاتے ہیں. بٹ آپ کہتے ہیں اگر اس کمیشن کے پاس مینڈیٹ نہیں تھا تو پھر یہ پروب کیسے ہوگا؟ یہ کمیشن بنا ہے سپریم کورٹ کی انسٹرکشن پر، اور انہوں نے ٹی او آر بھی بنا کر دیے تھے، سوال بھی بنا کر دیے تھے. اگر آپ نے یہ معلوم کرنا ہے کہ فیض آباد دھرنے میں آئی ایس آئی یا کوئی ان کا افسر ملوث تھا، تو حکومت کے پاس اختیار ہے کمیشن بنانے کا. کمیشنز ایکٹ 2017 کے تحت وہ کمیشن بنا کر اس کو انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں. اور آپ کے خیال اور میں اس کمیشن کو آپ پبلک ڈومین، میڈیا بھی وہاں پر بیٹھ سکتا ہے اگر وہ اجازت دیں. ان کی مرضی ہے کہ ان کیمرہ کریں یا پبلک ڈومین میں کریں، اوپن ہیئرنگ کر دیں. اب یہ خرم دستگیر صاحب بھی بہرحال ان کا بھی ایک سٹیٹمنٹ آیا کہ جی پارلیمنٹری کمیشن بننا چاہیے. سو آپ کے خیال میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو بنا دینا چاہیے ایک آل پاور کمیشن؟ پارلیمنٹری کمیشن جو ہے وہ اس میں وہ اتھارٹی نہیں رکھے گا. اتھارٹی آپ کو آئے گی 2017 کے کمیشن ایکٹ سے، جس میں ایک بڑی پروسیجر ہر چیز اس میں دی ہوئی ہے. تو کر سکتے ہیں شہباز شریف صاحب؟ جی کرنا چاہے تو ہر بات کر سکتے ہیں. ہم نے چینی پر بھی کمیشن بنائے ہیں. ہم نے پتہ نہیں کن کن باتوں پر. پاکستان میں آپ کتنے کمیشن بنائیں گے؟ اور کرنا چاہیے. یا تو ہر روز ایک کمیشن بنانے. میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں یہ کمیشنوں سے کچھ نہیں ملے گا. میں کل بھی میں نے کہا، آپ بھی کہتے ہیں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن. میں 8ویں میں پڑھتا تھا تو حمود الرحمان کمیشن بنا تھا. آج تک اس کی رپورٹ سامنے نہیں آئی. حقیقت اس کے بعد سے پتہ نہیں کتنے کمیشن بنے ہیں. اور جب آپ ماضی میں تاریخ دیکھتے ہیں وہاں بھی کمیشن بنتے رہے، ان کی بھی کبھی رپورٹ نہیں آئی. میرا تجربہ یہ ہے، رپورٹ سامنے آ جاتی تو مسائل میرے خیال سے بڑے. میرا تجربہ یہ ہے کہ کمیشن اس ملک میں بنتے ہیں
جرم کرنے والے کو بچانے کے لیے اور حقیقت پر پردہ ڈالنے کے لیے. اس لیے ہمیں ایک ٹروتھ کمیشن بنا دیں. ٹروتھ کمیشن ہوتا ہے جس میں کوئی شخص بھی آپ بھی آ کر آپ کو نالج ہے کسی ایشو کی, آپ اپنا بیان دے سکتی ہیں کہ جی میرے پاس یہ نالج ہے, میں بھی جا کر دے سکتا ہوں. وہ کسی کو پر الزام نہیں لگاتا, کسی کو سزا نہیں دیتا, عوام کے سامنے حقائق رکھ دیتا ہے, پھر وہ خود اخذ کر لے. ہمارے ملک کو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بس سملرلی آپ نے جس طرح سے دیکھا کہ 6 ججز کے جو خط کا معاملہ تھا اس پر بھی شہباز شریف صاحب نے کمیشن تو بنا دیا, تو وہ بھی جرم پر پردہ ڈالنے کے لیے تھا. جی, عباسی صاحب آگے بڑھتے ہیں. کیونکہ شہباز شریف صاحب کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں تھی کمیشن بنانے کی. انہوں نے خط شہباز شریف صاحب کو نہیں لکھا تھا. سپریم جوڈیشل انہوں نے یہ کہا تھا, خط کو پڑھ لیتے نا, انہوں نے یہ کہا کہ ہم جج ہیں, ہم نے حلف لیا ہے, ہمارا کام ہے انصاف دینا, ہمیں اپنے فرض کی ادائیگی میں مداخلت کی جا رہی ہے, دباؤ ڈالا جا رہا ہے, ہمیں سپریم جوڈیشل کونسل یہ ہدایت دے کہ ہم کیا کریں. یعنی وہ اس ملک کے 6 ہائی کورٹ جج پوچھ رہے ہیں کہ ہم انصاف کریں یا نہ کریں, یہ پوچھ رہے ہیں, یہ سوال کر رہے ہیں. اس کا شہباز شریف صاحب سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ سپریم جوڈیشل کونسل کا کام تھا, ان کو بھیج دیتے. اب چیف جسٹس صاحب نے خود لے لیا ہے, لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ آج 3 ہفتے ہو گئے. اس میں آپ کو دن رات بیٹھنا چاہیے تھا. یہ اس ادارے کی اور ملک کے اندر انصاف کے نظام کا امتحان ہے. میں کسی کو سزا دینے کے حق میں نہیں ہوں. آپ کس چیز کو سزا دیں گے؟ پاکستان میں سارے ہی ہمیں سزائیں ہونی چاہیے جو ملک کے حالات ہم نے کر دی ہیں, لیکن کم از کم مستقبل میں اس خرابی سے آپ بچ سکتے تھے. لیکن سپریم کورٹ بیٹھا ہوا ہے. تو آپ دیکھیں دنیا میں یہ ایک بڑا انوکھا واقعہ ہے کہ جج لکھ رہے ہیں اور آپ کچھ نہیں کر رہے. انگلینڈ میں وائلنس ہوا تھا, انہوں نے دن رات 24 گھنٹے عدالتیں چلیں اور لوگوں کو انہوں نے کیس فارغ کیے. یہاں پر آپ کو بیٹھنا چاہیے, دن رات لوگ دیکھتے اس ملک کا سپریم کورٹ, سپریم جوڈیشل کونسل بیٹھ رہی ہے اور فیصلے کر رہی ہے. چلیں اب 29 تاریخ کی ڈیٹ دی ہے, تو لیٹس سی کیا نکل کے آتا ہے. کچھ نہیں ہوگا, کچھ نہیں نکلنا, کیونکہ یہاں پر حالات یہ ہیں کہ جس جج نے, آپ کو پتہ ہے حقیقت ہے, گزشتہ روز جس جج نے عمران خان صاحب کی بیل کی کنفرمیشن دی تو ان کے خلاف حکومت جو ہے وہ ریفرنس کر دیتی ہے. تو یہ بھی سب کے سامنے ہی ہے. جی, حکومتوں کو ان چیزیں سے بچنا چاہیے. یہ عمران خان صاحب یہی کام کرتے ہیں, کوئی نئی بات نہیں ہے. وہ بھی یہی کام, وہ بھی لوگوں کو جیل میں ڈالتے تھے, وہ بیل نہیں ہونے دیتے تھے. یہ شوق بھی پورا کرتے ہیں, ان کو شوق ہے یہ پورا کر لیں. بٹ جس اسکیل پہ ابھی ہو رہا ہے یہ مختلف ہے. اسکیل جرم 1 ہو یا 1 لاکھ ہو, جرم ہے. اسکیل پر یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے پوری مسلم لیگ کی قیادت کو جیل میں ڈالا جھوٹے مقدموں پر, بیل نہیں ہونے دی, اور جو انہوں نے کیا. باقی اب میں کبھی شکایت نہیں کرتا, ان کی وہ جانے اور ان کا کام جانے, وہ اس کا جواب دیں. وہ واحد آدمی تھے جو کریڈٹ لیتے تھے. آج میں نے وکٹ گرا دی. یہاں تو شہباز صاحب نے کریڈٹ تو ابھی تک نہیں لیا نا کہ میں نے فلانے کو اندر کر دیا, فلانے کو اندر کر دیا. جلسوں میں کہتے ہیں, امریکہ جا کے کہتے ہیں میرے بارے میں کہ میں نے اس کو اندر کر دیا. بہرحال یہ ان کے کام تھے, وہ جانے. اللہ تعالیٰ ان کو وہ ہدایت بھی دے اور انصاف بھی دے. رائٹ. میں عباسی صاحب پہلے تو چاہوں گی کہ ذرا سنواؤں, آپ چونکہ نئی سیاسی جماعت کے حوالے سے اب بڑے سوال بھی ہو رہے ہیں کہ اس کے پراسپیکٹس کیا ہوں گے, کیا فارمولا آپ لے کر آئیں گے, موجودہ جو مسائل ہیں اس سے ملک کو کیسے باہر نکالا جائے گا. لیکن اس سے پہلے عباسی صاحب آپ کی اجازت سے ایک بریک شامل کرنی ہے مجھے. ناظرین کہیں مت جائیے گا, شاہد خاقان عباسی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک ہیں. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جی ویلکم بیک. ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب, اور گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. نون لیگ کے سینئر رہنما رانا ثناء گزشتہ روز حامد میر صاحب کے پروگرام میں آپ کو ایک مشورہ بھی دے رہے تھے, میں چاہوں گی کہ آپ کو سنواتے ہیں. جی, شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں بہت اچھے آدمی ہیں, بڑے صاف گو ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو پارٹی میں بیٹھ کے اپنی بات کرنی چاہیے, اور اس وقت پاکستان میں نئی پارٹی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. میری تو ان سے یہ ریکویسٹ ہے, پہلے 117 پارٹیاں ہیں, پارٹیاں تو کم ہونی چاہیے. 118ویں بن کے کیا کرے گی؟ جی عباسی صاحب 118ویں بن کے وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے 117 پارٹی 117 نہیں کر سکی. وہ 118ویں پارٹی کرے گی. میں 117 کو چھوڑے, میں 3 کی بات کر دیتا ہوں نا. سب اقتدار میں رہ چکی, کیا کیا, کوئی سوچ ہے ان کے اندر؟ آج پارلیمان کی آپ حالت دیکھ لیں, صرف گالی گلوچ ہے. بھئی گالی گلوچ سے تو آپ بچ سکتے ہیں نا. آپ ملک کے عوام کو کیا سبق دے رہے ہیں؟
جب پارلیمان میں ممبران عوام کے نمائندے گالیاں نکالیں گے پھر لوگ بھی گالیاں نکالیں گے. تو پھر میرا کوئی کسی جماعت سے اختلاف نہیں ہے. نہ میں نے 36 سال مسلم لیگ نون میں گزارے ہیں. میرا کوئی اختلاف، نہ ناراضگی ہے نہ خفگی ہے، لیکن میں اس سیاست اتفاق نہیں کرتا جس پر آج مسلم لیگ نون ہے. میں اس سے متعلق آپ سے ذرا پوچھوں گی، نون لیگ کی سیاست کے بھی حوالے سے آپ اس کی طرز سیاست سے اگری نہیں کرتے، اور آپ اور ایسے میں جو راستہ انہوں نے اپنایا ہے، جو راستہ انہوں نے اپنایا ہے، 2022 کے بعد، اور کیا راستہ ہے یہ جو عمران خان صاحب نے 18 میں اپنایا تھا، کہ وہی بالکل اپنے وہی راستہ ہے. پولیٹیکل مخالفین نہیں جی، پھر اقتدار ہر قیمت پر، اور کسی کے سہارے سے اقتدار ہر قیمت پر، یہ اس نے ملک کو کچھ نہیں دیا. نئی سیاسی جماعتوں کے بھی حوالے سے عباسی صاحب، ان آر پارٹ آف دا ورلڈ ہمیشہ سے ایک یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ جو بھی نئی سیاسی جماعت آتی ہے یا فیکشنز آتے ہیں وہ اس کو اسٹیبلشمنٹ کی پروڈکٹ جو ہے وہ کہا جاتا ہے. وہ آپ کو الیکشن سے پہلے ملتے ہیں، وہ الیکشن سے پہلے بنائے جاتے ہیں. الیکشن کے بعد وہ نہیں ہوتے، ان کو الائنمنٹ کی ضرورت نہیں. ہم اس کو چھوڑ کر یہاں پر آئے، اس راستے کو چھوڑ کر یہاں پر. آپ کسی کے کاندھوں پہ نہیں بیٹھیں گے اور کوئی ان کی سپورٹ، غیر جمہوری قوتوں کی سپورٹ درکار نہیں. ہم نے بات آئین کی کرنی ہے، بات اسٹیبلشمنٹ بھی ملک کا حصہ ہے، ایک آئین بھی ہے. آئین بدل لیں، میں حقیقت سے کہتا ہوں آئین کو بدل لیں، اگر آپ کو اس سے اختلاف ہے بدل دیں، کیونکہ یہ نظام کے اختیارات کسی کے ہوں، ذمہ داری کسی اور کی ہو، آئین کچھ کہتا ہو ہم کریں کچھ، یہ نظام چلتا نہیں. رائٹ. بھائی صاحب، آپ نے کہا کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت جو ہے وہ کسی کے سہارے سے اگر آئی ہے، سو اس کو عوام کی نمائندہ جماعت نہیں، عوام کی جو نمائندہ حکومت ہے وہ نہ سمجھا جائے. یہ کیمرہ لیں، باہر سڑک پہ چلے جائیں، عوام سے پوچھیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں، کچھ کہہ رہی ہوتی وہ تو میرے خیال سے ہم چلا بھی نہیں سکتے. بھائی صاحب، لطیف صاحب کیا کہہ رہے ہیں، خرم دستگیر صاحب کیا کہہ رہے ہیں، یہ عوام اس مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کر رہے بدقسمتی سے. تو ہم نے وہ روایت اپنی برقرار رکھی. ہر الیکشن میں مداخلت ہوتے ہیں، الیکشن چوری ہو جاتا ہے. جب سے پاکستان بنا ہے سلسلہ جاری ہے. تو ابھی جو کچھ آپ نے جس طرح جاوید لطیف صاحب کی بھی بات کر رہے ہیں، 90 کروڑ اگر اربوں کی اگر یہ باتیں ہیں، وہ کہتے کہیں زیادہ. میں تو نہیں کہہ رہا نا، میں نے اسی لیے الیکشن میں حصہ نہیں لیا. مجھے یہ باتیں نظر آتی ہیں، خرابی کا معیار ملک پہ بڑھتا جائے گا. تو آپ کو لگتا ہے یہ سارا کچھ ہوا ہے؟ میرے پاس ثبوت مانگی تو میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن ایک حقیقت نظر آتی ہے، لوگ باتیں کر رہے ہیں. یہ پہلی دفعہ ہے کہ ہارنے والے جیت گئے، جیتنے والے ہار گئے، دونوں پریشان ہیں، اور جیتنے والے شرمندہ بھی ہیں. سر کسی بھی مطلب سویلائز ملک میں جو ہے وہ تو ایسے الیکشنز کو پھر یا تو نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا جاتا ہے. نئی بات ہے، 18 میں بھی ایسے ہی ہوا تھا، ہو سکتا ہے کم طریقے سے ہوا ہو. ہر الیکشن میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہا ہے. جب آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ اس ملک کے عوام کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے فیصلے خود کر سکیں، یا وہ فیصلے کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، یا ہمیں ان پہ اعتماد نہیں ہے، تو پھر یہی ہوگا جو آج ملک میں ہے. میں اس لیے کہتا ہوں یہ آج موقع ہے آپ کے پاس، بیٹھیں اور نظام بدل لیں. یہ لکھ دیں گے ٹھیک ہے جو الیکشن میں عوام کہیں گے وہ نہیں ہوگا، جو ہم کہیں گے وہ ہوگا، وہ ٹھیک ہے. مارشالہ لگا دیں نا، مارشالہ لگا دیجیے. وہ اگر نظام ملک میں مارشالہ چلے گا مارشالہ لگا لیں. ایک نظام ہو، ورنہ جس ملک میں جج خط لکھ رہے ہوں، الیکشن چوری ہو رہے ہوں، میڈیا بند ہو، انٹرنیٹ بند ہو جاتا ہے، سلو ہو جاتا ہے، سوشل میڈیا پہ پابندی تو ہو، اس ملک میں انویسٹمنٹ نہیں آتی. اس بات کو یاد رکھیں، وہ ملک ترقی نہیں کرتے. دنیا بہت بدل چکی ہے، یہ چیزیں آپ نہیں کر سکتے بدقسمتی سے. سر مطلب لیکن ابھی حال ہی میں یہ ابھی 2-3 روز قبل سے ہی آپ بڑی ڈیلیگیشنز دیکھ رہے ہیں ملک میں، بڑے پراسپیکٹس کا ہمیں بتایا جا رہا ہے. سو یہ سب کیا ہے؟ اللہ کرے، میں دعا کروں گا کہ مٹیریلائز، یہ ریئلائز ہو جائے. میں پھر آپ کو یہ کہوں گا، جس ملک میں انصاف کا نظام درست نہ ہو، سیاسی استحکام نہ ہو، جس ملک کے اندر اختیارات کہیں ہوں، ذمہ داری کسی اور کی ہو، وہاں پر کوئی نہیں آتا. آج یہ آپ دیکھ لیں کہ آپ کے اپنے لوگ کتنے ملک سے باہر جا رہے ہیں، آپ کے اپنے لوگ پیسے لے کر باہر انویسٹ کر رہے ہیں. دبئی کے اندر آج پاکستان کی انویسٹمنٹ جو ہے پاکستانیوں کی، وہ 3رے نمبر پر ہے. یہ آپ کی کیفیت اس بات کو سمجھیں. یہ حقائق ہے. یہ ہمارے ڈیلیگیشن آتے ہیں ہمارے دوست ممالک سے،
جو ہمارے دوست ہیں وہ چاہتے ہیں ہماری مدد کریں، لیکن وہ بھی پیسے اپنے عوام سے ٹیکس لے کر دیتے ہیں ہمیں. تو اگر آپ کے ملک میں استحکام نہیں ہوگا، ان کی انویسٹمنٹ کو خطرہ ہوگا تو انویسٹمنٹ نہیں آئے گی. وہ چاہتے ہیں انویسٹ کریں. انویسٹمنٹ حقیقتاً وہ آتی ہے جو خود آتی ہے، جو پرائیویٹ سیکٹر وہاں کا دیکھے گا پاکستان میں استحکام ہے، پاکستان میں انصاف کا نظام ہے، پاکستان میں قانون کی قدر ہے، پھر انویسٹمنٹ آتی ہے. رائٹ. اب اتنی کمپنیز تو آلریڈی، اور جو آپ ذکر کر رہے ہیں جس طرح سے نکل چکی ہیں، تو یہ استحکام ملک میں اور سیاسی استحکام جہاں پر ہم بات کریں، اور آپ کی سیاسی جماعت سے ہی متعلق ایک بات، الیکٹیبلز پہ انحصار تو نہیں کرے گی؟ دیکھیں سیاسی جماعتیں جو باقی بنتی ہیں نا، وہ اشخاص پہ بنتی ہیں. 20 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، جس طرح IPP بنی تھی. تو ابھی IPP والے بھی بولنا شروع ہو ایک چکے فوٹو بننے لگے تھے نا 20 آدمی. ان کا کوئی پیغام نہیں تھا، ان کی کوئی سوچ نہیں تھی، ان کا کوئی راستہ نہیں تھا. وہ صرف اکٹھے ہوئے تھے الیکشن لڑنے کے لیے. تو ہمارا وہ مقصد نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ایسے لوگ ہوں جن کی کریڈیبلٹی ہو، جن کی کمپٹنس ہو، صلاحیت ہو ان کے اندر، انٹیگریٹی ہو، کچھ ریکارڈ ہو، اور ہر قسم کے لوگ ہوں. الیکٹیبل ہونا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن آپ الیکٹیبل اگر ہیں اپنی کرسی کے ہر قیمت پر حاصل کرنے کے لیے، تو پھر ہمیں وہ الیکٹیبل نہیں چاہیے. بٹ کون کون آپ بتا سکتے ہیں اب تک آن وہ بورڈ ہے؟ جب پارٹی لانچ ہوگی وہ آ جائیں گے. آن بورڈ پارٹی گرو کرتی ہے، پارٹی پہلے دن نہیں بنتی. پارٹی کھوکر صاحب، وہ جو ری امیجننگ پاکستان کے پلیٹ فارم پہ ہم جو چہرے دیکھتے تھے، مفتاح جی وہ اسماعیل چہرے صاحب، تو ہوں گے، ان میں سے اکثر چہرے ہوں گے. زبیر صاحب بھی. زبیر صاحب اس میں کبھی نہیں آئے، لیکن ہم نے ابھی تک کسی کو باضابطہ دعوت نہیں دی. میں نے کہا نا کہ ہم اشخاص کو اکٹھا کرنے کے لیے یہاں پر نہیں کام کر رہے. ہم ایک سوچ کے لیے کام کر رہے ہیں کہ جس کو ملک کی فکر ہو، ملک کے مسائل جانتے ہوں، ملک کے مسائل کو حل کرنا جانتے ہوں، ان کی بات کر سکیں. یہ پلیٹ فارم ہے. رائٹ. اور آپ جانتے ہیں عباسی صاحب، آپ کی ایک فارمر کولیگ اور بڑی قداور شخصیت چودھری نثار صاحب، ان کو بھی ریچ آؤٹ کیا جائے گا؟ نہیں، ہم نے کسی سے رابطہ نہیں کیا آج تک، ارادہ کسی کو ہے؟ باضابطہ رابطہ نہیں. ارادہ ہے، کیونکہ وہ بھی باہر بیٹھے ہیں. دیکھیں بات دیکھیں یہ ہم نے باہر ہر بیٹھنے والے سے بات نہیں کرنی. ہم نے لوگوں سے، جو لوگ اس سفر میں شامل ہونا چاہتے ہیں، کچھ لوگ خود رابطہ کر رہے ہیں، کچھ سے ہم کریں گے. اس کو فیصلہ وقت پہ ہو جائے گا. سو ابھی اس طرف سوچا بھی نہیں جا رہا کہ نثار صاحب؟ نہیں، میں ان سے رابطہ نہیں کیا. رائٹ. اچھا بھائی صاحب، عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک تو میاں صاحب کے حوالے سے وہ کہتے ہیں، اور آپ بھی چونکہ میاں صاحب سے کو بڑے قریبی جانتے ہیں، عرفان صدیقی صاحب نے کہا کہ الیکشن سے قبل تک جتنی ملاقاتیں ان کی ہوئی، تو وہ کہتے ہیں میں 100% اس نتیجے پہ پہنچ چکا تھا کہ میاں صاحب کو چوتھی بار وزارت عظمیٰ کے منصب نہیں چاہیے تھا. ایسا ہی تھا؟ میں نہیں تھا. میں لیکن آپ کو لگتا ہے جو کچھ جس طرح سے جو کچھ بتایا نہیں گیا چاہیے تھا، اشتہارات، پھر ایشو نہیں ہے نا. حقیقت بھی وہی ہے کہ نہیں ملا، نہیں بنے نا وزیر اعظم. لیکن ان کے بھائی بنے ہیں، ان کی جماعت کے فرد ہیں، ان کی جماعت کے صدر ہیں، ان کی مرضی کے بغیر تو نہیں بن سکتے نا. سو میاں صاحب کو آپ کے خیال میں مایوس زیادہ کس نے کیا ہے؟ رزلٹس نے کیا یا پورے پروسیس نے اگر بننا چاہتے ہی نہیں تھے تو مایوسی کیا ہے؟ کیا؟ اشتہارات دیے جا رے تھے. اشتہار اور بات ہے. عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں بننا چاہتے تھے. تو اب مانیں؟ جی سو مانا جانا چاہیے. وہ بیان اسپوکس پرسن ہے. اب میری بات آپ ماننے کو تیار ہیں؟ اپنے نہیں، ہم بالکل، ہم تو عرفان صدیقی صاحب کو، اور ہم نے اخبارات میں الیکشن سے قبل اشتہارات دیکھے تھے کہ چوتھی بار وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب. اشتہار دیتے، پارٹیاں دیتی ہیں. وزیر صاحب نے، انہوں نے فیصلہ کیا میں نہیں بنوں گا، بات ختم ہو گئی. سو ابھی وہ کہتے ہیں کہ آنے والے کچھ دنوں میں میاں صاحب جو ہیں وہ واپس سے پارٹی کی صدارت جو ہے اپنے پاس لے لیں گے. یہ فیصلہ آپ کو لگتا ہے کہ؟ ان کا فیصلہ ہے جی، ان کا فیصلہ. ان کو ہٹایا گیا تھا سودے سے، وہ خود نہیں انہوں نے ہٹے تھے. سپریم کورٹ نے ماشاءاللہ ہم نے یہ سب کام کیے ہوئے نا. کمیشن بنانے شروع کریں، وہ ہر چیز پہ کمیشن بنے گا. یہاں پر ایک قانون کی انٹرپریٹیشن کر کے انہوں نے میاں صاحب کو علیحدہ کیا تھا، سیاست سے علیحدہ کیا، سیاسی عہدوں سے علیحدہ کیا. اب وہ قدغن ہٹ گئی ہے، تو میاں صاحب کا فیصلہ کر لیں. میرا خیال بہتر ہوگا جماعت کے لیے اگر وہ خود صدر بن جائیں. لیکن اس وقت نون لیگ کو زیادہ کیا ضرورت ہے؟ ایک فل ٹائم صدر کی، یا آپ کے خیال میں ان کو اپنی پوری وہ جو طرز سیاست کی بات جہاں پر ہم کر رہے ہیں اس کو ری برانڈ یا اوور ہال کرنے کی ضرورت ہے؟ نون لیگ کو کام کرنے کی ضرورت ہے. نون لیگ اقتدار میں ہے، وہ ہم بھول جاتے ہیں، وہ بھی بھول جاتے ہیں کبھی کبھی. اقتدار میں ہے نا، ملک بھی تو ایک ہے نا. کس مقصد کے لیے اقتدار میں آدمی آتا ہے؟ کام کریں. کام کوئی ایک بہت ذاتی فیصلہ نہیں ہوتا. آپ کو ہر روز کام کرنا پڑتا ہے، ہر روز فیصلے کرنے پڑتے ہیں، مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں.
اور اکثر آج جو آپ فیصلے کریں گے ان کا اثر 5 سال کے بعد آئے گا. آج نہیں کریں گے تو پھر وہ 5 سال بھی گزر جائیں گے. عمران خان صاحب 3 سال 8 مہینے بیٹھے رہے, اس کے بعد شہباز صاحب وہ بھی بیٹھے رہے 16 مہینے. پاکستان کا کیا بنے گا؟ جو فیصلے اس عرصے میں ہونے چاہیے تھے وہ نہیں ہوئے, اب آپ 5 سال اور انتظار کریں گے. تو وہ کیسے کریں گے جب انہی کی پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہوں اور بڑے بڑے سینئر رہنما کہہ رہے ہوں کہ یہ تو وزیر بھی خود نہیں لگا سکتے؟ نہیں لگا سکتے تو استعفیٰ دے دیں, اس میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے نا. کلی اختیارات صرف ایک ذات کے پاس ہیں, باقی آپ کو کام کرنے کا موقع ہے, کام کریں. وزیر نہیں لگا سکتے تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ کام کریں. سو ڈیلیور ان کو کرنا ہوگا. ڈیلیور ایک آپ کی اکنامک ڈیلیوری ہے, آپ کی ریفارم کا ایجنڈا ہونا چاہیے, اس پہ کام کریں. اگر ایک وزیر کو نہیں لگانے دے رہا تو پھر یا استعفیٰ دے دیں یا پھر اس بات کو چھوڑ دیں. لیکن اگر عوام کی نمائندہ حکومت ہی یہ نہیں ہے تو پھر یہ کر سکتی ہے ڈیلیور؟ اور یہ تو اب ہاتھ اٹھا رہے ہیں کہ ہم نے تو, عوام نے ہمیں 2/3 میجورٹی نہیں دی تو ہمارا کوئی وعدہ نہیں ہے عوام سے. 2/3 تو ان نیچرل ہے پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں. 2/3 تو ملک کی تباہی کا راستہ ہے. 2/3 نہیں چلتا. ایک دفعہ ہوا تھا 2/3 لیکن وہ چلا نہیں تھا. سو 2/3 آپ کہتے ہیں کہ ملک کی تباہی کا راستہ ہے؟ جی ان نیچرل ہے. ایک جماعت جو ہے, خاص طور پہ ایک جماعت جو ایک صوبے تک محدود ہو, اگر ملک کے آئین کو تبدیل کرنا شروع کر دے گی تو باقی صوبے کیا کریں گی, باقی جماعتیں کیا کریں گی؟ یہ جو آئین 2/3 کیوں آپ چاہتے ہیں؟ آئین تبدیل کرنے کے لیے نا. آپ کی سوچ کیا بتائیں نا عوام کو, آپ کیوں 2/3 چاہتے ہیں؟ امینڈمنٹ ہوئی نا. ہم جب آخری 2018 میں اس ملک میں ایک آئینی ترمیم ہوئی تھی. آئینی ترمیم کنسنسس سے ہوتی ہے, ایک جماعت نہیں کرتی. یہ ہمیشہ کلی اختیارات کے اس میں رہتے ہیں کہ کلی اختیارات مل جائیں. بھائی صاحب, نیب کے حوالے سے آپ نے گزشتہ روز بھی دیکھا ہوگا کہ میاں نواز شریف صاحب کو نیب کی جانب سے کلین چٹ دے دی گئی وہ توشہ کیس کے معاملے. آپ آلریڈی کہتے ہیں کہ اس سے جان چھڑا لینی چاہیے. اس وقت اس کے شکنجے میں ایک اور سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں. اس سائیکل سے کبھی باہر آیا جا سکے گا؟ عمران خان صاحب ہی نیب سے سب کو گرفتار کرواتے تھے, اس کو ختم کر دیتے, ان کے پاس اختیار تھا. نیب کو آپ ختم نہیں کریں گے ملک نہیں چلے گا. بڑی سیدھی بات ہے. اور اس کو ختم کرنے میں بڑی رکاوٹیں ہیں. کون سی رکاوٹ ہے؟ کیوں نہیں کر سکے پھر؟ مجھے کیا پتا ہے, وہ شوق ہوتا ہے نا. عمران خان صاحب کو شوق تھا کہ میں شہباز شریف صاحب کو اندر کر لوں, اب شہباز شریف صاحب کو شوق ہے میں ان کو اندر کر لوں. شوق پورے کر لیں لیکن ملک تو نہیں چلے گا. اور آپ نے تو ویسے ہی کہا کہ موجودہ وزیر اعظم اور صدر جو ہیں وہ تو گریجویٹس ہیں نیب کے. جی سارے گریجویٹ ہیں. اب سارے اس ملک کا ہر وزیر اعظم گریجویٹ ہے. اس ملک کا ہر وزیر اعظم, شہباز شریف, بینظیر بھٹو, شوکت عزیز صاحب کے اوپر بھی نیب نے کیس بنایا ہوا ہے, یوسف رضا گیلانی, اپنا راجہ صاحب, اس کے بعد شہباز شریف, عمران خان, میں, الحمدللہ ہر آدمی نیب کا گریجویٹ ہے. پر یا آپ کہتے ہیں لیکن نیب کو ختم نہیں کریں گے. نیب کو ختم, اتنی اخلاقی جرت ہونی چاہیے. سب کچھ برداشت کریں گے لیکن اور نیب نے کی کارکردگی یہ صفر ہے. نیب نے آج تک ایک سیاستدان کا احتساب نہیں کیا. نیب نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس ملک کا ہر سیاستدان ایماندار اور پارسا آدمی ہے. سو اس کو صرف اور صرف سیاسی فائدے کے لیے رکھا ہوا ہے. صرف سیاست کرنے کے لیے, کسی کو دبانا ہو, اندر کرنا ہو, باہر کرنا ہو, نیب استعمال آسانی سے ہو جاتی ہے. بھائی صاحب, موجودہ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب, جن سے متعلق ایون رانا ثناء اللہ صاحب اور دیگر کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایک گارنٹر ہیں ہماری حکومت کی کنٹینیوٹی اور اسٹیبلٹی کے لیے, ایسا ہی ہے؟ پتہ نہیں, میں ان کو نہیں جانتا. لیکن ان کو ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں ہم نے دیکھا, نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب رہے. گارنٹور تو عوام ہوا کرتے ہیں میری نظر میں. آپ حکومت میں آتے ہیں تو عوام کے ذریعے آتے ہیں اور گارنٹی بھی آپ کو عوام ہی دیتے ہیں. تو پھر اگر نقوی صاحب کے سر پہ حکومت ہے تو میرا صلح ہی کر لیں تو بہتر ہے. میرا مشورہ تو یہی ہوگا. رائٹ. اور آخر میں مجھے بھائی صاحب, چارٹر آف ریکنسیلیشن, یہ جو میثاق مفاہمت کی باتیں ہم بڑے زور و شور میں سن رہے ہیں, بلاول بھٹو صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور دیگر بھی کہہ رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے, آپ فرسی کر رہے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں یہ آپ کو اس پر دستخط ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ اور تمام سیاسی جماعتیں, ایک شخص جو اس وقت جیل میں بھی بیٹھا ہے بشمول ان کے اور بشمول آپ کی جماعت کے, ایسا ممکن ہے؟ میثاق مفاہمت کس بات پر؟
میثاق آئین کر لیں کہ ہم نے سب نے آئین کے مطابق کام کرنا ہے، میثاق اخلاقیات کر لیں، میثاق جمہوریت کر لیں، میثاق ٹرانسپیرنسی کر لیں، اس نظام کو درست کرنے کی میثاق کریں. آپ کو بے پناہ چیلنجز ہیں، آپ کو ان باتوں کی پرواہ نہیں ہے. میثاقوں سے اب کام نہیں چلے گا، اب کام کرنا ہے. کریں نا نیب کو ختم، یا تو کہہ دیں کہ نیب ضروری ہے ملک کے لیے. میں آپ کو حقیقت سے کہہ رہا ہوں، میرے 2 کیس ہیں، ان کو بالکل برقرار رکھیں. میں 5 سال سے کہہ رہا ہوں نیب کو میرے کیس چلاؤ، اسی کیس نہیں چلتے. نیب میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، 2 پیشیاں ہیں، ایک بدھ کو پیشی ہے، ایک کراچی میں، ایک سیٹرڈے کو پیشی ہے، ایک ٹیوزڈے کو پیشی ہے اسلام آباد. مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں کیس کیوں نہیں چلاتے یار، کیس چلاؤ. تو نیب جب تک رہے گا یہ ملک نہیں چلے گا. یہ سب حضرات نیب جانتے ہیں. نہیں ختم کر سکتے استعفیٰ دے دیں، خود ختم ہو جائے گا. آپ نے کہا میثاق آئین تحفظ آئین پاکستان کے لیے وہ ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس بنی ہے، یا اس کو تبدیل کر دیں آئین کو. سب کو بٹھائیں، جوڈیشری کو بٹھائیں، فوج کو بٹھائیں، سیاستدان بیٹھیں. ہاں بھئی آپ کو کیا چاہیے آئین کے اندر، نیگوشیٹ کریں عوام کے سامنے اور فیصلہ کر کے آئین کو امینڈ کر لیں، تاکہ یہ بات ہی ختم ہو جائے کہ مجھے یہ اختیار نہیں ملا، اس کو یہ مل گیا ہے. یہ تقسیم بہتر کر لیں. آئین اس لیے ہوتا ہے، ایک لائیو ڈاکیومنٹ ہوتا ہے. رائٹ. تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ بھائی صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سابق وزیر اعظم جناب شاہد خاقان صاحب اس وقت پروگرام میں شریک تھے. اسی کے ساتھ ہی بڑھیں گے ایک بریک کی طرف. بریک کے بعد حاصل ہوتے ہیں. نئے پارلیمانی سال کے آغاز کے ساتھ ہی پارلیمنٹ میں ہوا دھواں دار مشترکہ اجلاس. عوامی ایوان میں عوامی نمائندگان نے کیا بھرپور احتجاج. صدر مملکت نے اپنے خطاب کے شروع میں ہی کہہ دیا کہ وقت کم اور مقابلہ سخت ہے. پولرائزیشن سے ہٹ کر عصر حاضر کی سیاست کی ضرورت ہے. لگے ہاتھوں صوبوں کے اختیارات اور برابری کا بھی ذکر چھیڑ ڈالا. کہا صوبوں کے ساتھ قانون کے مطابق یکساں سلوک ہونا چاہیے. صرف یہی نہیں، عوام کو سہولیات اور آسانیاں فراہم کرنے کے لیے بھی بڑے دعوے اور وعدے کیے گئے. کہا سرمایہ کاری لانا ہوگی، ترقی کے راستے کھولنے ہوں گے، نوکریاں دینی ہوں گی. یہ بات سننے میں تو بہت اچھی لگتی ہے یہ باتیں، لیکن وہاں اچھی لگتی ہیں جہاں وفاق اور صوبے ایک پیج پر ہوں، جہاں سیاسی عدم استحکام نہ ہو، ملک سیاسی انتشار کا شکار نہ ہو، اپوزیشن کو دشمنوں سے تشبیہ نہ دی جائے، جہاں آزادی اظہار کا حق حاصل ہو. بہرحال آج کی اس ہنگامہ آرائی سے پور نشست پر اپوزیشن بھی سیخ پا ہوئی. چیئرمین پی ٹی آئی گور ایوب صاحب نے آصف زرداری کو غیر قانونی صدر قرار دیا اور کہا کہ جو عوامی مینڈیٹ لے کر نہیں آئے انہیں عوام کی بات کرنے کا کوئی حق نہیں. وہ ڈی فیکٹو صدر نہیں ہے، میں کہتا ہوں ایلیجیٹیمیٹ صدر ہے. تھا وقت یہ کہ میں نے آپ کو بتایا وہ یونٹی کو ریپرزینٹ نہیں کرتا. وہ پارلیمان تو ان کے جو الیکٹرل کالج ہے وہ تو کمپلیٹ ہی نہیں تھا. اس نے ابھی تک ریزائن نہیں کیا چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین. اور ناظرین اس وقت ویئر ویری آنرڈ ہمیں جوائن کر رہے ہیں سابق وفاقی وزیر سینئر سیاستدان محمد علی درانی صاحب. درانی صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. درانی صاحب مفاہمت کے حوالے سے، اور چونکہ گزشتہ سال سے ہم دیکھ رہے تھے آپ بڑے متحرک نظر آ رہے تھے، آپ بڑے ایکٹیو تھے، آپ سیاستدانوں سے اور دیگر سیاسی جماعتوں کے لیڈران سے آپ ملاقاتیں بھی کر رہے تھے اور آپ چاہتے تھے کہ ملک کو مسائل سے باہر نکالا جائے. اس پر آنے سے پہلے ابھی میں صرف ذکر کرتی چلوں کہ بریک سے پہلے ہمارے ساتھ پروگرام میں شاہد خاقان عباسی صاحب سابق وزیر اعظم وہ موجود تھے جنہوں نے کہا کہ یہ حکومت جو الیکشن کے نتیجے میں قائم ہوئی یہ عوام کی نمائندہ حکومت نہیں ہے اور اس کے مینڈیٹ پر شکوک و شبہات ہیں. آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ جی یہ جو حکومت قائم ہوئی ہے یہ ایک تو اس کا مینڈیٹ وہ تو مطلب آبویس سی بات ہے کہ وہ فیئر نہیں ہے، بلکہ یہ وہ حکومت ہے جو 77 کے بعد پہلی دفعہ الیکشن کے نتیجے میں وجود میں آئی ہے، جو الیکشن سے پہلے متنازع ہو چکی تھی. اور اس وقت ان کا مینڈیٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جلد از جلد ساروں کے ساتھ مل کے پوری پارلیمنٹ کو ساتھ لیں اور ایک کنسنسس بنائیں فار دا ڈیو الیکشنز، کیونکہ یہ الیکشنز جو ہیں یہ پبلک نے ریجیکٹ کر دیے ہیں اور یہ پبلک کے دیے ہوئے مینڈیٹ کو ریفلیکٹ ہی نہیں کرتے. دیکھیں یہ وہ الیکشنز ہیں جس کی پری پول ریگنگ اسٹیبلشڈ ہے اور یہ وہ الیکشن ہے جس کی پوسٹ پول ریگنگ جو ہے اس سے بھی زیادہ اسٹیبلشڈ ہے. تو اب یہ دونوں طرح سے ایک اسٹیبلشلی ریگڈ الیکشنز بائی دا آل گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز، یہ الیکشنز جو ہے الیکشن کمیشن نے ریگ کی ہیں، یہ انسٹیٹیوشن جو ہے پولیس نے ریگ کی ہیں، انتظامیہ نے کی ہیں،
इंटरम सेटअप ने किए हैं, तो सब ने मिलकर रिगिंग की है और इसके नतीजे में जो हुकूमत कायम हुई है उसकी शक्ल पे लिखा हुआ है कि वो अपने आप को भी नुमाइंदा नहीं समझती। तो इसलिए मैं तो यही समझता हूं कि इस हुकूमत की सबसे बड़ी यूटिलिटी इस वक्त ये है कि ये उस हद तक रिकंसिलिएशन को अचीव कर लें जिसके नतीजे में आगे बढ़ने का एक जमहूरी और एक सियासी रास्ता निकल सके। लेकिन वो रास्ता दुरानी साहब अगेन निकलेगा कैसे, क्योंकि जो हकाइक आप भी मेंशन कर रहे हैं, अगर ये हुकूमत हकीकी अवामी मैंडेट रिफ्लेक्ट ही नहीं करती और जहां पर एक जमात कह रही हो कि ये मैंडेट चोर हैं तो इनके साथ बैठने को भी तैयार ना हो, सो वो रास्ता निकलेगा किधर से? देखिए, रास्ता तो पीछे हटने से निकलता है। सो आपको लगता है कि ऑपोजिशन जो कि कहती है कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ है वो पीछे हटेगी? इमरान खान साहब जहां पर आपको पता है कि गुज़िश्ता रोज भी उनके बड़ी जो उनका स्टांस है वो बार बार रिएटरेट कर रहे हैं, वो एडमेंट हैं, वो अपने एक कदम पीछे लेने को तैयार नहीं है। देखें, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन है इस वक्त कि इस वक्त जो हुकूमत बनी हुई है उसके एक्चुअल साइज का जो वो है, उसकी एक्चुअल इलेक्टेबिलिटी का जो स्टैंडर्ड है वो सारा इलेक्शन कमीशन के पास मौजूद है। वो सारा डेटा मौजूद है जिसमें ये पता लगता है कि कितनी रिगिंग हुई है, फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के दरमियान क्या गैप है, और वो सब एविडेंस हर एक के पास मौजूद है। आज आप हुकूमत फैसला करे कि जितने इस वक्त रिपोर्टेड डिस्क्रिपेंसीज हैं उनको हमने अगले एक हफ्ते में रिजॉल्व करना है। तो अगर आप रेस्टोर कर देंगे एक अवामी मैंडेट का वो एक्सटेंट वो देखिए, जहां तक सवाल है इंतखाबी निशान गायब कर देना, पार्टी को गायब कर देना, डिस्टॉर्शन करना, वो तो इस वक्त उसकी रेक्टिफिकेशन मौजूदा सिस्टम में तो पॉसिबल शायद ना हो, लेकिन उसके लिए तो दोबारा इलेक्शन कराने पड़ेंगे। लेकिन दोबारा इलेक्शन तक जाने के लिए जो रेक्टिफिकेशन अगर पार्टी मांग रही है वो सिंपल सी है कि आप जो फॉर्म 45 के मुताबिक हुकूमत के जो इलेक्टेड लोग हैं उनको आप कर दें, नॉमिनेट कर दें, और उसके बाद जो है आप अगले प्रोसेस के लिए मिल बैठ के यही पार्लियामेंट खुद जो है शऊर का मुजाहरा करते हुए अगले इलेक्शन के लिए एक ऐसा निजाम बनाए जिसमें ना इंटरम सेटअप हो, ना किसी और को दावत दें कि आके इंसाफ करो, खुद इंसाफ का फैसला करें और आगे। और ये मैं समझता हूं कि ये जो मैं फॉर्मूला दे रहा हूं ये बहुत ही एक्सेप्टेबल फॉर्मूला है। बट सर ये इम्प्लीमेंटेशन इस पर हो सकेगी, क्योंकि आप लाइक आई मेंशन्ड इन द स्टार्ट, आप गुज़िश्ता साल से बड़े माशाल्लाह एक्टिव नजर आए, आपने मुलाकातें कर रहे थे, आप तहरीक इंसाफ के लीडरान को भी मनाने की कोशिशें कर रहे थे, आप दीगर सियासी जमातों के साथ भी आप मुज़ाकरात कर रहे थे, लेकिन बावजूद उसके कोई नतीजा नहीं निकल सका। आप फोकस कर रहे थे, आप फॉर्मूला दे रहे थे कि नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बननी चाहिए, मफामत होनी चाहिए। आज सदर ज़रदारी साहब वो ये कह रहे हैं कि एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में जमातों को वो मफामत का पैगाम दे रहे हैं। वो कह रहे हैं मुश्किलात में इख्तिलाफात को लेकर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। सो हम सबको एक कदम वो कह रहे हैं कि पीछे हटना होगा अपनी अपनी पोजीशन से। उनके बेटे भी कुछ रोज पहले, आपको ये भी याद होगा, वो भी कह रहे थे कि अगर रिकंसिलिएशन नहीं होगी तो फिर किसी के हाथ कुछ भी नहीं आएगा, और फिर वो आपको पता है कि इशारा किसकी तरफ जा रहा है। सो आपको लगता है कि ऐसा मुमकिन हो सकेगा अभी भी, या यू फील दैट और यू गिवन अप, कि आपकी जो कोशिशें थी वो भी रंग नहीं लाई इलेक्शन से कबल, और अब भी ऐसा कोई सिनेरियो नहीं बन सकता? देखिए, मैं ये डेफिनेटली समझता हूं कि इनके ये सब लोग जब ये बातें कर रहे हैं, इन पे पहले तो एक शेर कहना चाहिए, हाय उस दूध पशे माँ का पशे माँ होना। ये तो पहली बात आ गई। उसके बाद मुल्क तो अपना है ना, और मैं इन पार्टियों को ये बताना चाहता हूं कि अगर ये इस वक्त पीछे नहीं हटेंगे, पीछे हटने का ये मतलब नहीं है कि जी हम तो जहां बैठे हैं वहीं बैठे रहेंगे, आप जरा पीछे हो जाओ बेटे। नहीं, आपको हुकूमत में बैठने वालों को पीछे हटना पड़ेगा, उन्हें अवाम के हक को तस्लीम करना पड़ेगा, अवाम के मुक्तदर अवाम का हक के वो अपने मतलब के नुमाइंदे मुंतखब करें, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसके बाद जब वो बातचीत की बात करेंगे, मैं गारंटी करता हूं कि सब बात करेंगे, आप फॉर्म 45 के मुताबिक रिजल्ट्स को अनाउंस कराएं, आप हुकूमत है, आप ये कह सकते पीछे हटें, कहें हम हार गए। क्या हुआ जिन लोगों ने, वो एक जमात इस्लामी के एक लीडर ने जो है वो ये कहा कि जी मैं तो हार गया हूं, इन्होंने मुझे जबरदस्ती
बता दिया है, पूरी पार्टी ने उसको अमीर सर बहुत कुछ हुकूमती जमात नून लीग के अंदर से आप आवाजें सुन रहे हैं। जावेद लतीफ साहब कह रहे हैं 90 करोड़ में 5 सीटें जो हैं वो उसका सौदा हो रहा है, जितवाई जा रही हैं। बहुत कुछ इंकशाफात अभी तो हमें नजर आ रहे हैं जिसके सबूत भी इनके पास मौजूद है। सो पूरी इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठ चुका है। बट अगेन दुनाई साहब, ये मामला को आगे लेकर बढ़ा कैसे जाएगा? लाइक यू सेड कि जो हुकूमत में इस वक्त हैं वो मुज़ाकरात करेंगे, वो और जो ऑपोजिशन में है इस वक्त जो कैदी नंबर 804 है, सो आपके ख्याल में वो एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ उनके साथ मुज़ाकरात होने होंगे? अब देखिए, कैदी नंबर जो है 804 है, उनके पास तो कुछ है ही नहीं। वो तो जेल में पड़े हुए हैं, उनका खानदान जेल में पड़ा हुआ है, उनकी पार्टी जो है वो बगैर निशामो निशान के किसी और के सर पे बैठ के फिर भी अवाम की ताकत ने, अवाम ने उन्हें जबरदस्ती जो है वो इक़्तिदार के अवाम तक पहुंचा दी। अब रज़ाई साहब ने आज तकरीर की है, मर्द बने और वो कहें कि जी मैं इस रिकंसिलिएशन के लिए ये फॉर्मूला पेश करता हूं, मैं उनको फॉर्मूला देने के लिए तैयार हूं, जिसको वो पेश करें। मैं गारंटी करता हूं कि पीटीआई भी मानेगी और तमाम पार्टीज को मानना पड़ेगा, वरना अगला भी सुन ले, अगला रास्ता भी है, गो फॉर द रेफरेंडम। पब्लिक के पास जाए, इस इशू पे रेफरेंडम होना चाहिए कि वो मैं सवाल बता दूंगा जब आप कहेंगे कि उसके ऊपर अवाम का रेफरेंडम कराएं। बस करें मुल्क के साथ खेलना, बस करें मुल्क मुस्तकबिल के साथ खेलना, मुल्क की मईशत से खेलना, मुल्क की जमहूरियत से खेलना, अवाम की राय से खेलना। आप मतलब एक ऐसी सियासत का, और मैं ये भी बता दूं इन दोनों पार्टियों को कि आप लोग जिस मरूसियत को लेके चल रहे हैं, आपकी अपनी पार्टियां आपके खिलाफ रिएक्ट कर जाएंगी, आपके पास कुछ नहीं रहेगा। आज भी मौका है, खुदारा आप पीछे मुड़ के ना चलें, आगे की तरफ चलने का सोचें। लेकिन कता कलामी की माफी, लेकिन दुरानी साहब, अगर रिकंसिलिएशन मफाहमत का माहौल बनता है, लेट्स से स्टेक होल्डर्स सेम पेज पे आ भी जाते हैं, आपको नहीं लगता कि अभी अगेन शाहिद खाकान अब्बासी साहब प्रोग्राम में कह रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब की तो हुकूमत सहारे के साथ आई है, सो जिस सहारे का इशारा और जिस सहारे की बात की जा रही है, आपको नहीं लगता कि गैर जमहूरी कुव्वतों के लिए वो दरवाजे जो हैं वो बंद हो जाएंगे? और वुड दे वांट दैट? क्या ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो भी उस कैदी नंबर 804 के साथ कैदी नंबर 809 बन जाएंगे। सो व्हाट, दिस इज पॉलिटिक्स। आपको तो इतना तो बोल्ड होना पड़ेगा कि आप अपनी सियासत को बचाएं, अपने मुल्क को बचाएं, अपने मुस्तकबिल को बचाएं। और ये मैं बता दूं, आज हुकूमत ये ऐलान कर दे कि हमने ये रेकंसाइल करना है, कोई कुव्वत ऐसी नहीं है पाकिस्तान में जो उनके खिलाफ कुछ कर सके। ज्यादा से ज्यादा उन्हें ये होगा कि उनका इक़्तिदार चला जाएगा। तो इक़्तिदार चला गया तो इक़्तिदार तो उनका है ही नहीं, मांगे तांगे का है। तो इस मांगी हुई जन्नत से दोज़ख का अज़ाब देता। वो जो इस वक्त जिसको बजाय उन्होंने दोज़ख में डाला हुआ है, वो तो इस वक्त अपने दिल में हीरो बना हुआ है। उसको तो गम ही कोई नहीं होगा, क्योंकि उसको पता है कि हर रोज अवाम के अंदर उसकी मकबूलियत, उसकी चाहत शायद उसकी हैसियत से ज्यादा बढ़ रही है। तो इन्हें क्यों नहीं अच्छा लगता कि ये अवाम में पॉपुलर हो जाए? अवाम में इन्होंने पॉपुलर होना है तो अवाम की बात करें। और मैं आपको बताऊं, मुल्क के तमाम इदारे इन्हें सलूट करेंगे अगर ये अपनी सियासत के लिए इदारों को इस्तेमाल करने के बजाय इदारों के पुश्तीबान बन जाएंगे। ये देखें, ये पाकिस्तान के साथ हमदर्दी है, ये इस मुल्क के मुस्तकबिल के साथ हमदर्दी है कि आप ये फैसला करें कि हमने इस मुल्क में जमहूरियत को इतना मजबूत करना है जिसकी वजह से पाकिस्तान का दिफा मजबूत हो जाएगा, पाकिस्तान की मईशत महफूज हो जाएगी, पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान के निगहबान बन जाएंगे। अगर आप यूं ही करेंगे कि हमने जनाब 52 साल में मुल्क को बर्बाद कर दिया, अब 2 साल हमने और जरूर लगाने हैं कि 4 घर बार और बन जाए, छोड़ दें, बन गया वो काफी है। अब बस करें और आके अवाम की, मुल्क के मफादात की, कुर्बानी की, इसार की सियासत करें। यही आपके लिए रास्ता है। सो दुनाई साहब, आखिर में इस रिकंसिलिएशन मोड को आप किसे लीड करता हुआ देख रहे हैं आने वाले दिनों में? और आप क्या अभी भी राब्ते में हैं दीगर सियासी जमातों के साथ? हम सियासतदान है, मैं तो तमाम सियासी पार्टियों को तलाक दे के इसलिए बैठा हुआ हूँ कि वो जो है वो कोई मुल्क के लिए कुछ करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो और जब रिकंसिलिएशन के लिए तैयार नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि पूरे पॉलिटिकल सीन के अंदर सबसे पहली बात जो तैयार है वो अवाम इस चीज के लिए तैयार है। सियासत अवाम में होती है। जब आप पानी में अगर तैरना हो तो पानी में जाना पड़ता है। अगर आप
मुल्क को चलाना है तो अवाम के बीच में जाना पड़ेगा. दिस इज व्हाट पीपल ऑफ पाकिस्तान वांट. और इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वरना थोड़े दिनों बाद आपकी कैफियत वो होगी जैसे मुर्दा खाना में फ्रीजर में पड़े हुए मुर्दे होते हैं ना, वैसे ही आप सियासी मुर्दे बन जाएंगे. थैंक यू सो मच. जी 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 आप कंप्लीट कीजिए दुराई साहब. मैं इसलिए कह रहा हूं कि आगे बढ़े, आगे बढ़ के अपनी सियासत को अवाम की सियासत बनाएं और अपने लिए इज्जत कमाएं. अब बहुत बेइज्जती कमा लिया. राइट बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली दुरानी साहब. थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एंड शेयरिंग योर व्यूज़. आगे बढ़ने का मशवरा मोहम्मद अली दुरानी साहब का तमाम सियासी जमातों को, तमाम सियासतदानों को, अपनी सियासत को वो कहते हैं कि अवाम की सियासत बनाएं. बहुत हो चुका है, मुल्क का सोचें, मुल्क की अवाम का सोचें, और अवाम का जो मैंडेट, जो हकीकी मैंडेट है, जो कि इस हुकूमत में रिफ्लेक्ट नहीं करता, उस हवाले से मोहम्मद अली दुरानी साहब ने बड़ा इंटरेस्टिंगली कहा कि एक प्री पोल रिगिंग का सिनेरियो इस्टेब्लिश हुआ था, लेकिन उससे भी ज़्यादा एक पोस्ट पोल रिगिंग का सिनेरियो इलेक्शंस के बाद जो है वो एस्टैब्लिश कहीं ज़्यादा एक्सटेंड के साथ होता हुआ दिखाई दिया है. सीरियस सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी साहब जो कि अभी भी चाहते हैं कि रिकन्सिलिएशन और मफाहमत का एक माहौल बने, और मफाहमत के ज़रिए ही मुल्क की आवाम का सोचते हुए मामलात को आगे और मुल्क को मसाइल से बाहर निकाला जाए. प्रोग्राम की टीम अलीना शिगरी को अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.